نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 910، 25واں پارہ، سورہ شورى، چوتھا رکوع، آیت نمبر 40 تا 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ دنیاوی چیزیں، دنیا کا ساز و سامان عارضی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ وہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو توکل والے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے خصوصاً بے حیائی سے بچنے والے ہیں اور غصے کے وقت وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ بدلہ لیتے ہیں تو بدلے میں پھر برابری کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی برائی کی، کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی ظلم کیا تو اس سے بدلہ لینا برابر سرابر، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ بدلہ بھی نہ لے اور معاف کر دے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے اور اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے ہے۔ بدلہ لیتے وقت اگر اس سے کوئی زیادتی ہو جائے، تھپڑ کے مقابلے میں 2 تھپڑ لگا دے، 1 بول کے مقابلے میں 2 بول کہہ دے، تو پھر یہ ظالم ہے اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس میں اجر زیادہ ہے اور لازمی ہے، وہ کام نہ کرے کہ جس میں برابری سرابری کر لے گا تو کوئی اجر نہیں۔ لیکن اگر بدلہ لینے میں کچھ زیادتی ہو گئی تو پھر یہ ظالم شمار ہوگا اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کی ناپسندیدگی کا خدشہ رہتا ہے بدلہ لینے میں کہ کہیں بدلہ لینے میں اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا تو اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، جس کسی پر ظلم ہوا ہے اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہیں، روک نہیں، تنبیہ نہیں، ناراضگی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اس بدلہ لینے میں ظلم کرتا ہے یا ویسے جو ظلم کرتا ہے، ابتداءً ظلم کرتا ہے لوگوں پر، یا کسی نے زیادتی کی تھی اس زیادتی کا بدلہ لینے میں پھر بڑھ جاتا ہے اور ظلم کر دیتا ہے، تو ان لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الزام ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آخر میں پھر یہی فرمایا کہ بھئی دیکھو، جو صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور جو بڑی ہمت کا کام ہے اس کے لیے اجر بھی پھر بہت بڑا ہے۔ تو ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ بدلہ لینے کی پوری اجازت ہے۔ آخر انسان ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رکاوٹ نہیں ہے، پوری اجازت ہے، برابر سرابر بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ کرے گا تو پھر یہ ظالم ہے، اور اگر معاف کر دے، درگزر کر دے، بدلہ لے ہی نہ،
تو سبحان اللہ، اس کے تو کیا کہنے، اس کے لیے جو اجر ہوگا پھر اس اجر کے بھی کیا کہنے۔ لہذا ایمان والے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہو، اس کی عادت معاف کرنے والی ہو۔ لیکن حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ معاف اس کو کرنا ہوتا ہے جس کو اپنی ظلم زیادتی پر ندامت ہو، اس کو معاف کریں گے تو وہ اور شرمندہ ہوگا اور وہ باز آئے گا۔ لیکن اگر کسی کا ظلم زیادتی بڑھ رہا ہے، اس کو معاف کریں گے تو اور شیر ہوگا، خود بھی اور گناہ گار ہوگا اور دوسروں کو بھی اور تنگ کرے گا، تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں تو اس سے بدلہ لینا اولا ہے، تاکہ اس کے ظلم کو بریک لگے، اس کے اندر رکاوٹ آئے، اس کا ظلم رک جائے، وہ خود بھی اور گناہ سے بچے اور دوسرے بھی اس کی تکلیف سے بچے۔ جو لوگ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ موقع محل دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں بدلہ لینا اولا ہے یا یہاں معاف کرنا اولا ہے، اور جو شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے تو وہ اپنے طور پہ اسی کو نیکی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر حال میں معاف کرنا بہتر ہے، ہر حال میں معاف کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ بھئی جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو اب غصہ آیا ہوا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے۔ اب لوگ جب اس کو سمجھاتے ہیں تو جاتے ہی کہتے ہیں یار چھوڑو، معاف کرو، تو وہ تو پہلے سے بھڑکا ہوا ہے۔ اب وہ کہے گا یار ایک میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو، تو وہ فوراً اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو نفسیاتی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کہا جائے کہ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تو ایک تھپڑ لگاؤ تم بھی، اس کو سمجھ آئے یہ کیا طریقہ ہے، تو اس کے جو جذبات اس کے دل میں آ رہے ہیں اس کی موافقت کی جائے، تو وہ دل میں کہتا ہے اچھا یہ بندہ بھی میری سوچ اور سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہے۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد پھر اس کو کوئی تھپڑ تو تم مار لو گے، لیکن اگر تمہارا تھپڑ ذرا زیادہ زور سے لگ گیا تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، چھوڑو معاف کرو، معاف کرنے پر اتنا اجر ملتا ہے، تو پھر وہ فطری طور پہ اس کی بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی کو اس طرح غصہ آیا ہوا ہو یا کوئی کسی سے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہو تو اس کے موافق بات کریں، اتنی جتنی جائز ہے کہ وہی بدلہ لے سکتے ہو، لو لگاؤ اس کو بھی۔ ایک قرآن پاک نے بھی ایک جگہ اسی طرح کیا ہے کہ جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بدلہ لے لے، اس سے اجازت ہے، پھر کہا کہ اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، وَجَزَاءُ اور بدلہ، سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلھا اسی جیسی۔ اب جس نے تھپڑ مارا ناحق وہ تو برائی ہے، یہ بدلہ لینے کے لیے تھپڑ مار رہا ہے، یہ تو برائی نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں اسی جیسا کام ہے، شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، تو اس لیے اس کو بھی برائی، شکل ہم شکل ہونے کی وجہ سے برائی کہہ دیا گیا ہے۔ فمن عفا اور جس نے معاف کر دیا، وہ اصلح اصلاح کر دی، دل سے معاف کر دیا اور ظاہری معاملہ بھی ٹھیک کر لیا، معاملہ ٹھیک کر لیے، فاجرہ تو اس کا اجر علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، ضرور ملے گا۔ انہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند فرماتے الظالمین ظالموں کو۔ ولمن اور البتہ جو شخص انتصر بدلہ لیا جس نے بعد ظلم ہی بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا، فاولئک یہ لوگ ہیں ما علیہم نہیں ہے ان پر من سبیل کوئی راستہ، یعنی کوئی الزام نہیں ہے ان پر، انما سوائے اس کے نہیں، السبیل الزام تو علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون جو ظلم کرتے ہیں، الناس لوگوں پر، ویبغون اور فساد مچاتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم درد دینے والا، ولمن اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، انا یعنی بدلہ لینے سے بھی رکا اور پھر معاف بھی کر دیا، انا بے شک ذالک یہ لمن عزم الامور ہے ہمت والے کاموں میں سے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ بدلہ نہ لے اور معاف کر دے۔ با محاورہ دیکھیں جی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔